اندر ہر ایک شخص اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس لیے یہ تحفہ ہے اللہ کا، کیونکہ یہ دنیا کی زینت ہے. اور مال اور اولاد کے لیے دوسری آیت کیا ہے؟ فتنہ. سو فتنہ the best translation would be کہ وہ ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اولاد بھی اور مال بھی، جس طرح سے تمام صلاحیتیں جو ہمیں دی گئی ہیں، یا تمام چیزیں یا تمام پوزیشنز جو ہمارے ہیں، all of them are tests. ٹھیک ہے، وہ سب امانت ہیں. ہماری کوئی کسی بھی چیز کی اونرشپ نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ he has given us certain things کہ جو ہمارے امتحان کے لیے بھی دی گئی ہیں، اور اس دنیا میں ہم سب امتحان گاہ میں ہیں اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے اولاد بھی ایک امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اور وہ ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اولاد خوبصورتی ہے، زینت ہے، اس کو دیکھ کر فرحت کا احساس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس پہ پیار آتا ہے، اس کی طرف ہر انسان راغب ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے بچے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو خوبصورتی تو یقیناً ہے، لیکن اس خوبصورتی کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ That is the main thing. How do you deal with a child? How do you develop or nurture the child? That is very important. کہ کس طرح اس کو ہم پالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ بھی ہم نے اس کی بھی ایک پکچر ہے ہمارے پاس. آگے چلیں بس. ہاں اوکے، تو آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ مال اور اولاد دونوں کیا ہے؟ زینت ہے دنیا کی زندگی کی، حیات الدنیا. اور لیکن باقی رہ جانے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں. جو باقی رہ جائے گی وہ ہمارے اچھے اعمال ہیں، جو ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، ریوارڈ کے لحاظ سے بیسٹ ہوگا. تو مین ٹاسک از ٹو ڈو دا گڈ ڈیڈز ود دا چائلڈ. اب وہ کیا ہوں گے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زینت ہے انڈیڈ، اینڈ دین وہ فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے، لیکن اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اس ٹیسٹ میں جب ہم پاس ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے اجر ملے گا. اوکے، اب ذرا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ اس ذمہ داری کا جو ڈیوٹی ہمیں اسائن ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اس وقت سے ہو جاتا ہے آغاز. اوکے، وہ تو تربیت ہمیں تربیت کرنی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اور کوئی ذہن میں بات آتی ہے کہ کب سے یہ رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے؟ اوکے، اور اوکے ہاں ٹھیک ہے وہ میں نہیں شیئر کر رہی. ٹھیک ہے، ہاں لیکن بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو شروع میں سمجھتی ہوں اس سے بھی پہلے، شادی سے بھی پہلے کا جو مرحلہ ہے، جب آپ چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہاں سے ایک رائٹ ڈیسیجن آپ کر لیتے ہیں کہ یو ول ہیو دا رائٹ کائنڈ آف مدر فار یور چائلڈ اینڈ دا رائٹ کائنڈ آف فادر آف کورس. ٹھیک ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کا کہ چوائس آپ کی صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اسٹینڈرڈس ہیں چوز کرنے کے؟ مختلف لوگ کس وجوہات سے شادی کرتے ہیں؟ ویلتھ کے لیے، خاندان کی خاطر، خوبصورتی کی خاطر، یا ریلیجس کمٹمنٹ کی خاطر. اور سب سے بیسٹ چوائس کیا ہوگی؟ کس سے شادی کرنی چاہیے؟ جو ریلیجسلی کمیٹڈ ہو، جس نے کلیئر ہو کہ واٹ از دا ٹارگیٹ آف لائف. سو اف دا مین ہیز چوزن a woman who has this quality, تو پہلا جو اسٹیپ تھا گڈ پیرنٹنگ کا وہ آپ نے اس کو کور کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے. And if you just marry anybody who is your classmate, anybody who just attracts you for any reason, and if you choose a wife like that, تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کس قسم کی پیرنٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے، so this is the first step that is required. ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا کہ ہم 6 principles بات کریں گے. یہ وہ 6 principles ہیں. The first thing I've already discussed that it is a trust. اولاد ایک امانت ہے، تمام دوسری possessions کی طرح ایک امانت ہے. جس طرح ہمیں
ہماری فزیکل چیزیں دی گئی ہیں، ایبلٹیز دی گئی ہیں، آرگنز دیے گئے ہیں برتنے کے لیے، ہماری اسکلز ہمیں دی گئی ہے، نالج دی گئی ہے، دولت دی گئی ہے، گھر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، خاندان دیے گئے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتیں دی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں ٹیسٹ کو پاس کریں. یہ ٹولس ہیں ٹو پاس دا ٹیسٹ. اسی طرح سے اولاد بھی ایک ٹول ہے ٹو پاس دا ٹیسٹ، ٹھیک ہے. اور پھر وہ پیور ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور پیرنٹس آر ریسپانسبل ٹو لیڈ اینڈ گائڈ. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو لیڈ بھی کرنا ہے اور آپ بچوں کو گائیڈ بھی کریں. اچھا، اس میں کاؤنسل نہیں لکھا ہوا، گائیڈ لکھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں کہ گائیڈنس پہلے ہوتی ہے، کاؤنسلنگ بعد میں ہوتی ہے. گائیڈنس اس وقت ہوتی ہے جب ابھی کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، یعنی آپ بچے کو متنبہ کریں گے کہ بیٹا یہ نہیں کرے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ گائیڈ کر رہے ہیں. جب حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر مرہم پٹی کی جاتی ہے، دیٹ وڈ بی کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ہم اس پہ کلیئر ہونا چاہیے. لیڈنگ اینڈ گائیڈنگ از ٹو بی ڈن with mercy and kindness. اب یہ کام تو کرنا ہے مگر کیسے کرنا ہے؟ صبح شام اگر امی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور صبح شام ڈانٹ ڈپٹ ہی از دا ایٹیٹیوڈ، تو وہ اس طرح سے وہ نہ چیز پہنچے گی اور نہ اس طرح سے ایبزارب ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس لیے اٹ ہیز ٹو بی ڈن وتھ مرسی اینڈ کائنڈنس. اینڈ ہم سمجھتے ہیں جو ایک جب پینڈولم سوئنگ ہوتا ہے، ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر وقت اگر ڈانٹ اور ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو جب ہم پینڈولم سوئنگ کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو ہم بچے کو کچھ بھی نہیں کہتے، اٹس اوکے، اٹس جسٹ ا چائلڈ، لیٹ اٹ بی. اور ہر چیز برداشت کرتے ہیں. وہ ہمیں مار رہا ہے تو برداشت کرتے ہیں، زمین پہ لوٹ رہا ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں، اور چیزیں توڑ رہا ہے تو ہم برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ وی لیٹ دا چائلڈ ڈو اینی تھنگ دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. Okay, so this is the swinging of the pendulum to the other extremes. تو نہ ہمیں اس طرف رہنا ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور ڈنڈے سوٹے، اور نہ ہمیں اس طرف رہنا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بچے کی نیڈ ہے، اس کو نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط، تو ہم باؤنڈریز بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ذمہ داریاں بھی دیں گے. یہی آیت ہم نے یہاں، اب حدیث ہم نے یہاں لگائی ہے، جس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے. اور ایک گھر کے اندر سب سے پہلے شوہر از دا پرسن جس کی یہ ساری رعیت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی وائف، ٹھیک ہے. تو ماں کی رعیت، اس کی اولاد، اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے. اور ہر ایک کو اپنی رعیت، جو بھی اس کی رعیت ہے، ٹیچر کے لیے کلاس روم کے بچے اس کی رعیت ہے، سامان رعیت ہے، جو بھی وہ چیزیں یوز کر رہی ہے، دیٹ از شی از آنسربل فار اٹ، ٹھیک ہے. تو امانہ ہے پہلی چیز. اور دوسری اہم بات ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو امانت ہے اور جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی، جو صرف ایک انجوائمنٹ اور فن کی بات نہیں ہے کہ وہ ہم ایک لیبل لگا دیں، اٹس اے بوائے، اٹس اے گرل، یا ہم مٹھائیاں بانٹ دیں. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. اٹس ناٹ جسٹ انجوائے کہ چائلڈ وہ اس کے ایک اسٹیپ کو وہ کھڑا ہوا ہے تو ہم انجوائے کر رہے ہو، رڑ رہا ہے تو ہم انجوائے کر رہے ہیں، وہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کی معصوم حرکتوں کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. بیکاز دیٹ از دا بیوٹی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ورلڈ، کہ وہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت مزیدار ہے، کہ وہ دلچسپ ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے. وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پھر ہر بچہ، یہ بھی ہمارے لیے حدیث جو ہے وہ بہت وہ توجہ کی حامل ہے، کہ ہر بچہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو کچھ بھی بنا دیتے ہیں، جو بھی لسٹ ہے یہاں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی گڑبڑ بچے میں ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ سے آتی ہے. اٹ کین بی دا پیرنٹس اینڈ اٹ کین بی دا لارجر انوائرمنٹ اراؤنڈ دا ہوم، جو سوسائٹی، خاندان، کمیونٹی، اسکول، پڑوسی، وہ سب اس میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے. یعنی بچہ پیدا تو پیور ہوا تھا، اب اس میں جو بھی خرابی ہے، یعنی ہمیں جب کوئی خرابی بچے میں نظر آئے تو ہمیں یہ اس کی روٹ کاز کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کہاں سے اس نے سیکھا ہے، یہ بات اس نے کہاں سے سنی ہے جو اس کے منہ سے نکلی ہے، ٹھیک ہے. یا اس نے یہ حرکت کس کو کرتے دیکھا ہے، اور کیا ہم ایز پیرنٹس تو نہیں اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیا ہم لڑتے تو نہیں ہیں، کیا ہم چیزیں اٹھا کے مارتے تو نہیں ہیں، کیا ہم چیختے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے
اور وہ یعنی اس پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو غلط بات بچہ کر رہا ہے اس نے کہاں سے دیکھی کہاں سے سنی, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ یعنی یہ اٹ از اے کلیئر انڈیکیشن دیٹ واٹ ایور رانگ ہیپنز ان دی چائلڈ لائف از ڈیو ٹو دا انوائرمنٹ. وہ انوائرمنٹ ہمارا خود کا کریٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا ریمبر کرنا ہے اس میں کہ ہاں میں نے آپ سے بات کہہ دی کہ چائلڈ از پیور and innocent. If he misbehaves, then look at his environment for a possible cause. So there has to be some cause here and there جس کو آپ کو تلاش کرنا. اوکے, اب یہ ایک وی ہے, انورٹڈ وی. ہم نے کہا کہ پیرنٹس آر ریسپانسبل ٹو لیڈ اینڈ گائڈ. ٹھیک ہے, اور یہ تو سب پیرنٹس کو اچھے سے پتا ہے کیونکہ یہ تو انہیں کرنا آتا ہے. اب وہ لیڈ اینڈ گائڈ جس طرح بھی کرے لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ this is their job, they have to lead and guide. So what the people do, childhood میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت براڈ choices ہے. تو وہ جو کھا رہا ہے اسے کھانے دے رہے ہیں, جو پہن رہا ہے وہ پہننے دے رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس اپنے بھی جو دل کے ابال ہیں وہ بچوں کی ڈریسنگ اور بچوں کی اس میں نکال رہے ہیں. They let the girl wear any kind of dress which will not be allowed after puberty. Let the boys wear shorts or whatever they want to wear at that age. وہ ہم ہونے دے رہے. جب انہیں عادت ہو جاتی ہے تو سڈنلی پھر ہماری ریسٹرکشنز جو ہیں وہ بڑھنے لگتی ہیں. اور پھر آل آف اے سڈن جب ریسٹرکشنز آئیں گی تو آف کورس the children will not be able to absorb کہ مطلب کہ اب کیا ہو گیا, یعنی I was allowed to do all this before being 12 or 13. تو اس میں اب کیا ہو گیا, اب کیا مصیبت آ گئی ہے کہ اب مجھے اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری لمٹس پھر ہم ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں اور ہم چوائسیز کو لمٹ کرتے جاتے ہیں اور ہم لمٹس کو نیرو کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے بچپن میں وہ کام نہیں کیا جو ہمیں بچپن میں کرنا تھا. وہاں بچہ ریڈی ہے, وہ لمٹس اس کی نیڈ ہے کہ اس کو باؤنڈریز اور لمٹس بتائی جائیں. وہ ٹائم ہم نے گزار دیا, اس میں ہم نے اس کو کرنے دیا جو بھی اس کا دل چاہ رہا ہے کرے. اور جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تو ہم نے پھر جب ہم ریئلائز کرتے گئے کہ یہ غلطی ہو گئی, یہ غلطی ہو گئی, یہ غلطی ہو گئی, تو ہم نے لمٹس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے برعکس دس از دا وی آف لو کہ جہاں آپ نے آغاز میں لمٹس رکھی اور لمٹس کو ٹائٹ رکھا, لیکن وہ جملہ ہماری جو بیسک پرنسپلس کا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس وتھ مرسی اینڈ کائنڈنیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک شخص جو ہے وہ بکھرے ہوئے بالوں سے آتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا اس کے پاس کنگھا نہیں ہے کہ یہ اپنے بال سنبھال لے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آ رہا ہے. اسی طرح سے گندے لباس پر انہوں نے اسی طرح سے کامنٹ کیا. بچہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اور اپنا ہاتھ ادھر 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 ڈال رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کھاؤ اور چبا کے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. ٹھیک ہے, یعنی he did not scold. ایک بات امپورٹنٹ اس میں یہ کہ he did not scold, he just کامنٹ. ٹھیک ہے, اور بچے کو انہوں نے ایک وہ ہدایت دی. ٹھیک ہے, سو لمٹس اس کو اس وقت چاہیے تو لمٹس دینی ہے, بٹ ڈو اٹ وتھ لو اینڈ مرسی. اور پھر جب ہم اس طرح سے بچے کو برنگ اپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اسے لمٹس پتہ ہوگی, اور گریجولی جب آپ لمٹس فلیکسیبل کریں گے تو اسے اپنی چوائسیز اور اپنی حدود پتہ ہوگی کہ مجھے کیا چوز کرنا ہے اور کیا چوز نہیں کرنا. اور پھر آپ فلیکسیبل ہو سکتے ہیں کہ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے, اور ظاہر ہے کہ پھر بڑا ہوتا جائے گا تو اس کا ٹیسٹ ہے, اس کی زندگی ہے, وہ ایڈلٹ ہے, تو ناؤ ہی از ریسپانسبل اور شی از ریسپانسبل. ٹھیک ہے, تو آپ فلیکسیبل پھر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر بچپن میں یہ کام نہیں کیا ہوگا تو یقیناً آپ کی لمٹس جو ہے پھر ٹائٹ ہوتی چلی جائیں گی. سو دا وی آف لو وڈ بی کہ ہم بچپن میں محبت اور پیار سے لمٹس کو سیٹ کریں, اور ہر چیز کی, سونے کی, جاگنے کی, کھانے کی, پینے کی, لباس کی, نماز کی, ساری عادات جو اس میں ڈیولپ کرنی ہے وہ آپ اس وقت with the help of the time and everything you do that, and then you become flexible with your choices and with your limits کہ وہ اب اس کو آزادی دیں کہ وہ چوز کرے. ہم بچے کو, چھوٹے سے ہی بچے کو بازار لے جاتے ہیں اور پھر سے کہتے ہیں کہ لے لو بیٹا کون سی چیز لینی ہے, اور وہ ایک تو ٹائم بہت لگتا ہے, اور پھر وہ پیلی لے کے آتا ہے شرٹ تو, لیکن اس کو لال لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اچھی تھی.
اور میں پیلی لے آؤں, وہاں لال بھی تھی اور گرین بھی تھی, اور آپ نے گرین اور لال مجھے نہیں لے. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ ایک حسرت لے کر آتا ہے, although کہ آپ نے اس کو چوائس دی تھی. وہ عمر ایکچولی اس چوائس کی ابھی تھی نہیں. ٹھیک ہے, یو کین گھر میں اگر آپ یہ کہیں گے یہ والی پہنی ہو, یہ والی پہنی ہے, تو پرابلی اٹ از اوکے. بٹ بازار میں جا کے when you give these choices, then the children will come back unhappy. جس بچے کو بازار میں جا کے آپ چوائس کروا رہے ہیں, he will always come back unhappy. وہ جو چیز لے کر آیا ہے اس میں خوش نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بہت ساری چھوڑ کر آیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو تنگ کرے گی. اسی لیے بازار جو ہے شاید ورسٹ پلیس ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم بچپن میں یہ کام کر لیں گے تو وی کین بیکم فلیکسیبل, اینڈ انشاءاللہ اف دا جاب از ڈن دیر, چلڈرن وڈ نو کہ کیا چوائس کرنی ہے اور کیا چوائس نہیں کرنی. اوکے, یہ ایک تھیوری ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی تھیوری. اس میں سے ہم شروع کی بات کریں گے, یہ سال اس کے بعد ایڈلٹہڈ کی بات ہے. شروع میں جو پہلا بچے کا 1.5 سال ہے, انفنسی سے لے کے 1.5 سال تک, یہ جو وقت ہے اس میں بچے کو اپنا نیا انوائرمنٹ ہے, ماں باپ ہے, فیملی ہے, اور وہ چند ہی لوگ ہیں جو اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری ایسی نیڈس ہیں جو پیرنٹ کو ریکگنائز بھی کرنی ہے اور ان نیڈس کو فلفل بھی کرنا ہے. اف دیٹ از ڈن ویل, تو اس کا اعتماد اپنے والدین, اپنے خاندان پر ڈیولپ ہوتا ہے کہ مائی نیڈز آر میٹ. ٹھیک ہے, اور میری ضروریات پوری ہوتی ہیں, اور وہ اس کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے ماحول اور فیملی اور لوگوں کے حوالے سے. اور اگر وہ اس کا نیپی گندا رہتا ہے اور کوئی چینج ہی نہیں کرتا, امی مصروف ہیں, ان کی دوست آئی ہوئی ہیں, یا امی مصروف ہیں وہ بریانی بنا رہی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے قورمہ بنانا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کیا بنانا ہے, اور انہوں نے صفائیاں کرنی ہیں, اور وہ تو اپنی الماری ٹھیک کر رہی ہیں, اور وہ 4 گھنٹے بعد آئیں گے. ٹھیک ہے, if this happens and if the child's needs are not fulfilled and the child is neglected, تو ایک mistrust, یا ایک دن تو امی بہت کیئر کر رہی ہیں اور دوسرے دن امی بھول گئی ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کیسز میں جب وہ اسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میری نیڈس کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی مجھے توجہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, تو ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ اعتماد بچے کے اندر پیدا کرنا, یعنی یہ شروع کے دنوں میں یہ اعتماد آپ ڈیولپ کریں گے, if you take care of all the needs of the child. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے اندر امید ہوگی. اچھا, اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا کبھی بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا, اب اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, امی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پیٹ میں درد ہے, ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر یوزولی اس کی ساری نیڈس پوری ہو رہی ہیں, تو اس کو یہ امید ہے کہ یہ والی میری نیڈ بھی جو ہے وہ پوری کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اپنے ارد گرد سے, اپنے ماحول سے, وہ سوشل انوائرمنٹ سے اسے یہ اعتماد ہے کہ میری نیڈ کوئی نہ کوئی یہ پوری کر دے گا اور میری مشکل کو دور کر دے گا. ٹھیک ہے, اس سے اگلی جو عمر ہے 1.5 سال سے لے کے 3 سال تک کی, اس کے اندر بچہ سب کچھ خود کرنا چاہتا ہے, اسے خود کھانا ہے, خود کپڑے پہننے ہیں. اب وہ امی کو جلدی ہے, انہوں نے امی کے گھر جانا ہے, اور بچہ جو ہے غلط جگہوں پہ باز گھسائے جا رہا ہے, اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ خود ہی پہنے, یا وہ الٹی شرٹ پہن کر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ الٹا جوتا پہن کر آ جاتا ہے, کیونکہ وہ خود کرنا چاہتا ہے. اور امی کیا کریں گی اس کے رسپانس میں؟ خوش ہوں گی, گلے لگائیں گے, شاباش بیٹا, کیا مصیبت ہے, اس کو بھی اسی وقت یہ سب کچھ کرنا ہے, اور ایک لگا بھی دیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو وقت ہے مشکل وقت ہے, اس میں وہ کھانا اسے خود کھانا ہے, اور اندر کم جا رہا ہے, اور ارد گرد اور کپڑوں پر زیادہ گر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اٹانومی یعنی فریڈم وہ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جو کام بھی انوائرمنٹ میں ہو رہے ہیں وہ میں خود کروں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ڈفیکلٹ وقت ہے. اگر اس میں جو ہے امی برا سلوک کر رہی ہے, تو اس کے اندر ایک شیم اینڈ ڈاؤٹ پیدا ہوگا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, مجھ سے کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوتا, مجھے نہیں آتا, میں نہیں کر سکتا. جب بچے کے منہ سے آپ نے جملہ سنے تو اپنے رویے کو پھر چیک کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس دور میں کچھ ظلم کیے بچے کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کا سیلف کانفیڈنس بالکل فنش ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اسے فرض کریں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس سے چیزیں گر رہی ہیں اور ٹیبل کے اوپر اس سے سب کچھ پھیلا دیا ہے, تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس سے بھی صفائی کروائیں. ٹھیک ہے, کہ اوکے
लेट्स नाउ क्लीन, नाउ फिनिश, यू फिनिश ईटिंग, चलो अब सफाई कर लेते हैं, और मिलके उससे उसी की मदद से जो है वो उसको साफ भी करा दें। ठीक है, तो इस तरह से हम वो एक्सीडेंट्स जो होंगे वो होने ही है, ग्लास टूटेंगे, चीज़ें गिरेंगी, क्योंकि उसे प्लेट खुद जाके रखनी होगी है, वो प्लेट टेबल के किनारे से टकरा जाएगी और वो टूट जाएगी। उसे चम्मच से खाना है, वो बड़ा से चम्मच लेके डोंगे से निकालना है, डोंगे से वो निकालेगा तो आधी चीज़ें नीचे गिरेगी और आधी चीज़ें प्लेट तक पहुँचेगी। तो ये सब कुछ होना है। इफ आई एम कॉन्शियस and I understand that the child will develop autonomy only if I let him do it. मुझे याद है कि बहुत अरसे पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे, अब बड़े हैं, तो मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आई, फराहुमा मेरी वो मुझसे उसने कहा कि पानी पीना है, तो मैंने अपने बच्चे को आवाज़ दी और मैंने कहा कि पानी ला दो आंटी को। वो शीशे के गिलास में पानी लेकर आ गया और वो हैरत ज़दा रह गई कि तुम अपने बच्चों को शीशे के गिलास लेने देती हो। हाँ, क्या मसला है मेरे से, क्या मसला है? तो मैंने कहा मेरे बच्चे तो उसी मतलब छोटे ही थे, शायद 3 में होंगे और वो 4 में होगी बेटी, तो वो उस वक्त ऑमलेट भी बना लेते थे और चाय भी बना लेते थे। मतलब इफ यू लेट देम डू इट, इफ यू लेट देम टेक दिस फ्रीडम, देन दे विल बी एबल टू डू इट। क्योंकि ट्रस्ट तब पैदा होगा जब हम करने देंगे, और वो चम्मच से स्मार्टली खाना तब आएगा जब हम बहुत दफ़ा गिराने देंगे, अदरवाइज कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आज़ादी देना भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। उससे अगला जो मरल है और ज़्यादा खतरनाक है कि अब वो नए नए काम खुद से करना चाहते हैं। वो काम थे जो देख के उन्हें पता था कि ये इस तरह से होते हैं, ये नए काम। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पोता कल क्या कर रहा था कि वो उसके पास बटर नाइफ थी और उसके क्रेयॉन सारे नीचे गिरे हुए थे और उसके पास एक डंडी थी, जैसे इस टाइप की कोई डंडी थी। वो बटर नाइफ को उसके ऊपर यूज करता था। क्या कर रहा है? हाँ, छुरी तेज कर रहा है। ठीक है, छुरी तेज की, उसके बाद वो उसको रख के ठनाश, और वो सारे उसने तोड़ दिए। क्या करना था? वो गोश्त बना रहा था, क्योंकि वो दादा के साथ गोश्त लेने चला गया, तो सारे क्रेयॉन्स का कल अलाकामा हो गया। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव, इस किस्म के अजीबोगरीब काम बच्चे इस वक्त इस उम्र में करेंगे। तो अगर हम हर चीज़ पे, हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अच्छी अपनी थोड़ी दादी, तो मैंने बोला कि बेटा क्रेयॉन्स रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी और बच्चे के घर चले जाते हैं, हम किस घर में आ गए, हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कोई भी कान पे जू तक नहीं लगी, क्योंकि उस वक्त जो कुछ उसने देखा था उसको वो करके देखना था कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ी हिम्मत जो है वो पैदा करनी पड़ेगी, तो वो बच्चे के अंदर वो इनिशिएटिव पैदा होगा। और फिर बहुत सारी डिस्कवरी। एक और जो अभी इस वक्त वो करता है बच्चा, मैं मिसाल इसलिए दे दूँ कि आप सबके पास जिस तरह की बहुत सारी मिसालें होंगी, वो राइम्स जोड़ के ऊट पटांग बिल्कुल बोंगियाँ बोल रहा होता है कि पता नहीं, जैसे मुक्का मारा, इसको मारा, ये मारा, ये इस तरह वो जोड़ के बनाता जाता है और उसकी अपनी को शदीद इस्तराजे कर होता है कि क्या बोल रहे हो, जस्ट शट अप, यानी बस करो, क्यों बोल रहे हो बेटे, क्या बोल रहे हो, बहुत बुरा लग रहा है। और मैं उसे कहती हूँ कि ये बड़ा होकर शायर बनेगा, इसे बोलने दो क्योंकि वो जो राइम्स जोड़ रहा है, कभी तो उसे समझ में आएगा ना कैसे राइम्स जोड़नी है। जो इस वक्त वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो दे विल बी डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स, अनयूजुअल स्ट्रेंज थिंग्स। आपको हैरत होगी कि जैसे अभी हमने पहले कहा ना, माहौल से, अब ये भी माहौल से ही यकीनन कहीं से आया है, क्योंकि वो पोइट्री इस क्लास में सुनाई जाती है, उसमें रानी वर्ड्स होते हैं, वो उसको उस तरह से याद नहीं हो रही, तो वो खुद ही बना के जो है वो सुना रहा है। ठीक है, तो इनिशिएटिव, इफ यू विल लेट द चाइल्ड experiment with things with limits and boundaries, ठीक है, limits and boundaries तो ज़रूरी है, तो he will not develop guilt कि मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं बहुत बुरा हूँ और मुझसे सब काम गलत होते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश कर लेगा। ठीक है, अच्छा, ये जब आप लिमिट्स के साथ ये काम करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि वो अपने छोटे बहन भाई को प्रोटेक्ट करते हुए आप देखेंगे कि सड़क पे नहीं जाओ, गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि आपने ये लिमिट उसके लिए सेट की है कि सड़क के किनारे पे आपने रुक जाना है और अब किसी के बड़े के हाथ पकड़ के ही गुजरना है। ठीक है, तो ये जब आप वो देखेंगे, उस वक्त उसने शायद खुद वो अमल ना करे, लेकिन वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है और वो वन डे ही इज गोइंग टू अप्लाई दोस थिंग्स।
اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ دوسروں کو وہی نصیحتیں جو آپ نے کی تھی وہ آگے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے. اور اگر لمٹس کے بغیر ہی انیشیٹو ہے تو کوئی کریون بچنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جو بھی کریون آئے گا پھر اس کا یہی حشر ہوگا جو کل ہمارے گھر میں کریونس کا ہوا. جب اس سے اگلا دلانے کا ہے 5 سال سے 13 سال تک کا، یہ احساس دلانے کا ہے کہ محنت اور مشقت جو ہے وہ لازمی ہے. آپ محنت کرو گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا، ادروائز یو ول ناٹ گیٹ اے ریوارڈ. ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی اس کے ساتھ اگر بچہ سمجھ سکے، آئی ہوپ کہ اس عمر میں سمجھ سکتا ہے، 13 سال کا بچہ تو کم از کم سمجھ سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کبھی کبھی محنت کر کے بھی پھل نہیں ملتا، بیکاز لائف از اے ٹیسٹ. اور کبھی کبھی کسی کو محنت کے بغیر پھل مل جاتا ہے، بیکاز لائف از اے ٹیسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ساتھ ساتھ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ سب کچھ میری محنت سے ہی ملتا ہے تو دین یہ تو شرک ہو گیا کہ میں محنت کرتی ہوں تو مجھے ملتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ چاہتا ہے آف کورس تبھی ملے گا، تو میں محنت کروں گی اور اللہ چاہے گا تو ملے گا. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں کچھ بھی کرتی رہوں، مجھے نہیں ملے گا. دوسری بات یہ کہ مجھے ریوارڈ کس چیز کا ملنا ہے، جو ہم پہلے اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ ہر چیز کا ہم اجر کی تلاش میں، اور وہ خیر اور اجر اللہ ہی کے پاس ہے جو بہترین ہے، تو اس کی تلاش میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ چیز کلیئر ہو کہ میرا اجر میرے ایفرٹ پر ہے. مجھے ریوارڈ دنیا میں تو نہیں ملا، لیکن میرے ایفرٹ کا ریوارڈ مجھے ملے گا. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اپنے بیٹے کو تربیت میں کوئی لیکنگ کی ہوگی؟ انہوں نے سارے کام کیے ہوں گے، لیکن اٹ واز اللہ ٹیسٹ کہ وہ نہیں کنورٹ ہوا اور وہ چینج نہیں ہوا. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کا ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے دعائیں بھی کی اور انہوں نے اپنے والد کو اور اپنے پورے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی پوری محنت کی، پوری کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، تو بچے کو بھی اور ہمیں خود بھی اس بات پہ یقین ہونا چاہیے، اور بچے کو بھی ہم یہ بات احساس دلائیں کہ سم ٹائمز یو ول ورک ہارڈ بٹ یو ول ناٹ گیٹ دا ریوارڈ بیکاز اللہ از سیونگ یور ایفرٹس. ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے بینک میں چلے گئے، اللہ کے بینک میں چلے گئے، اور وہ ہمیں جب اللہ چاہے گا اس کا ہمیں ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے سکسیزفل اس میں ہو گئے کہ وہ سمجھ جائے کہ محنت اور کوشش کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی، اور تو اس کے اندر جو ہے وہ کمپیٹنسی ڈیولپ ہوگی. اب اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں، مثال کے طور پہ 4th جماعت میں 2 بچے ہیں، دونوں بچے سائنس میں کمزور ہیں. ٹھیک ہے، ایک کے والدین جو ہے وہی سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، اور وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو. جو کچھ وہ اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں وہ اس کو ریوائز کراتے ہیں ٹھیک سے، بار بار کوئی ویڈیو دکھاتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں تاکہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائے. تو وہ بچہ سلائٹلی جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے سائنس میں اور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. دوسرے بچے کے بھی ایسے ہی حالات ہیں، لیکن اس کے والدین اور لیز بہت دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ، کیونکہ انہوں نے اسکول کو بہت ساری فیس دے دی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہو گیا ہمارا کام، ہم نے فیس دے دی، اسکول والے پڑھائیں گے. اور وہ جا کے صرف اسکول والوں پہ چڑھ دوڑتے اور کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں آ رہا، اور سائنس میں کوئی کانسنٹریٹ نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں آتا، اور ہوم ورک مل جاتا ہے اور بچے کو کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ سنی ہوئی باتیں ہیں نا ایسی. ٹھیک ہے، تو ایک پیرنٹ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ اس کی پرفارمنس نیچے 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 چلتی چلی جاتی ہے. الٹیمیٹلی وہ اپنے بارے میں اس کا سیلف کانسیپٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے، وہ گلٹی ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، باقی سب کو آتا ہے، مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور اگر بچوں کو یہ پتا ہو کہ دوسرے کے پیرنٹ ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کا بھی انہیں الگ ہوگا کہ میرے والدین یا تو پڑھے لکھے نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا میرے والدین میری مدد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اور وہ دکھی بھی ہوگا، تو وہ اسٹریس بھی ہوگا، وہ اس کے مارکس بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر آج جو مجھے ایک آج پی ٹی ایم تھی ہمارے اسکول میں، تو جو بات پتہ چلی کہ پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ بچے پھر فورجری کریں گے، چیٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے، اور نمبرس کو ٹیمپر کریں گے. 8 لکھا ہوا ہے اس کو 18 بنا دیں گے. اور اگر بچے امی ابو لیسٹ بادر ہیں ویسے ہی، تو وہ آپ کا خیال ہے ایک پرچے کا ایک جواب دیکھیں گے. ان کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ دیکھیں گے 18 نمبر شاباش، 20 نمبر شاباش، کام ختم. بچے کو پھر بھی کچھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو یعنی بچے کا گلٹ بھی ہے اندر
और फिर वो नेगेटिव उसकी जो है कॉन्स्टेंटली रवैया डेवलप होता जाएगा। और अगर टीचर मतलब ये लेवल तब आएगा कि टीचर भी वो सिर्फ स्कोल्डिंग आती है उसको, कोई रेमेडियल नहीं करती, कोई मदद नहीं करती, कोई सपोर्ट नहीं करती, कोई कंसर्न एम्पैथी फिक्र उनके अंदर नहीं है। तो वालिदैन ने भी ये काम किया, अब टीचर भी हर वक्त डांटती है सिर्फ कि तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा, सबको आ गया तो तुम्हें क्यों नहीं आ रहा। if she is also doing the same thing or he is also doing the same thing, तो वो और ज़्यादा उसके हालात खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यानी जो भी हम कह रहे हैं कि माहौल से आता है, तो इस तरह वो माहौल असरअंदाज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा अम्मी जब बिरयानी बना रही थी तो उनके जहन में कहीं था कि मैं अपने बच्चे पे जुल्म कर रही हूँ, या उसके बाद कौरमा बना कर भी जुल्म कर रही है, या फिर वो पहले खाला के घर गई थी, फिर वो नानी के घर चली गई, फिर वो चाची के घर चली गई, फिर वो चाचा के घर चली गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो चलती रही पूरा दिन, उन्होंने ये कर दिया और उसमें बच्चे को फीड कराना भूल गई, या अभी ये बैठा हुआ तो नहीं हो सकता, वो बैठा हुआ तो नहीं हो सकता, या वो खाना आज उसको जो देना था सूजी बना ली थी, वो किसी के घर, इसके इनके घर नहीं हो सकता, उनके घर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी जो भी उसका रूटीन था वो सब आपने बिल्कुल बढ़िया मेड कर दिया, बिकॉज यू और आई डोंट नो कितना इम्पोर्टेंट था एक ही दिन में सबके घर जाना, मुझे नहीं पता, शायद वो बहुत मसरूफ होगी, लेकिन बच्चे के साथ जो है वो उन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने प्लान नहीं किया था, सोच समझ के ऐसा नहीं किया, लेकिन बच्चे के साथ जुल्म हो गया। ठीक है, तो कभी कभी अनकॉन्शियसली भी हम कर रहे होते हैं, और जब औलाद है और हम समझ रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अनकॉन्शियस कुछ होना नहीं चाहिए हमसे। ठीक है, हज़रत अली का वो वाक़या याद रखिए जिसमें वो उन्होंने अपने मुखालिफ को, दुश्मन को, काफिर को पछाड़ दिया था, एंड ही वाज अबाउट टू किल हिम, जब उसने उनके मुंह पर थूक दिया, और वो उसी वक्त फौरन वहाँ से हट गई कि उन्हें लगा कि अब मेरी जो इंटेंशन है वो इम्प्योर हो जाएगी और मैं शायद इसको मारूंगा अपने लिए। ठीक है, यानी इतने जोश वाली कैफियत में जाहिर है कि वो कोई मोहब्बत से तो उसको नहीं मार रहे थे ना, उसको एक कैफियत में वो इंसान होता है, और उस कैफियत में इतना होश होना कि मेरी नीयत प्योर रहे इज एक्सट्रीमली समथिंग अनयूजुअल। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, हम तो गुस्से में बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, कुछ भी हमें याद नहीं रहता। ठीक है, बाद में भले हम पछताए, लेकिन उस वक्त हम कुछ भी कर गुजरते हैं। तो इतना होश में रहना इम्पोर्टेंट है। तो औलाद जैसी जिम्मेदारी जो हमारे पास है, तो हम ऐसे ही कुछ भी कर गुजरे तो ये जुल्म होगा। ठीक है, फिर हमने लिमिट्स की बात की कि लिमिट्स हम हर चीज के लिहाज से, सोना, जागना, पहनना, बात करना, हर चीज की लिमिट्स हम बच्चे को बताएंगे। तो समटाइम्स, जैसे पेशादार की फिर मैं एक मिसाल देती हूँ कि समटाइम्स ही इज इन अ मोड कि अब इस वक्त वो कुछ भी नहीं सुनेगा, तो उस वक्त आपका बोलना विल नॉट स्टिक। क्या आप अब जिस वक्त वो अभी तंग करने की कैफियत में, मैं कहती हूँ जिन चढ़ा हुआ है या शैतान आया हुआ उसके ऊपर, उस वक्त वो नहीं सुनेगा। तो उस वक्त नसीहत जो अगर आप कर रहे हैं तो वो कभी भी कारआमद नहीं होगी। आप नोट कर लें कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है, एंड देन व्हेन द चाइल्ड इज रेडी टू लिसन, उस वक्त जब आप बात करेंगे तो उसका असर होगा। वरना उस वक्त आपकी और अगर आप कॉन्सिक्वेंस देना चाहते हैं, आप कोई सजा देना चाहते हैं उसकी इस कैफियत में तो इस वक्त बच्चा जिस कैफियत में और ऊपर से आप जिस कैफियत में आ गए, ब्लड प्रेशर हाई है, दिल कांप रहा है, गुस्सा चढ़ा हुआ है, और 2-3 थप्पड़ ही लगाएंगे आप और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो जो कॉन्सिक्वेंस आप देंगे उसका भी कोई असर नहीं होगा, उस थप्पड़ का कोई भी असर नहीं होगा, उस सजा का, उस बात का, उस गुफ्तगू का कुछ भी असर नहीं होगा। सो यू शुड वेट, क्योंकि नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज इनअप्रोप्रिएट। हम बाद में इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा समझदार बच्चा होता है, जब आप कहते हैं बाद में बात करेंगे, तो बच्चे के जहन में एक फिक्र सी हो जाती है कि अब पता नहीं बाद में मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये जो फिक्र है इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैंने कोई गड़बड़ की है, तो बस वो छोड़ दे उसको, और जब वो फिर रेडी हो उस वक्त उसको समझाया जाए। और फिर अगर कोई कॉन्सिक्वेंस उसका देना चाहते हैं आपके भी, अब आपको ये फोरगो करना पड़ेगा, या आप आज आपको चॉकलेट नहीं मिल सकती बिकॉज यू हैव डन दिस, तो देन वेरी काम probably he will listen to you and will understand कि आज मुझे इस वजह से, क्योंकि मैंने ये किया था तो मुझे अब ये कॉन्सिक्वेंसेस का मिला है। ठीक है, तो तब उसे समझ आएगी, अदरवाइज उसको समझ नहीं आएगी। तो लिमिट सेट करने में मर्सी
wisdom, patience is extremely important. ठीक है, और सुबह शाम अगर लिमिट सी लगती है और इसके अलावा हम कोई गुफ्तगू ही ना करते हो, हमें कोई और बात करनी ही ना आती हो, बैठ जाओ, उठ जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, खा लो, पहन लो, अंदर आओ, बाहर जाओ, नहा लो, नहीं नहाओ, ठीक है, तो मतलब दिस इज द ओनली थिंग दैट वी डू विद अ चाइल्ड. तो तब भी वो लिमिट्स जो है वो लगेगा कि बस इनको तो यही मुसीबत आई है. और सजीदा की मिसाल मुझे इस वक्त याद आ रही है कि वो अल्लाह मियाँ का तारुफ जो उसने अपने बेटे से कराया था कि अल्लाह पे नाराज होने की वजह से, तो बच्चे ने आगे से कहा कि अल्लाह मियाँ को और कोई काम नहीं है, वो नाराज ही होते रहते हैं. ठीक है, तो मतलब इफ यू डू दैट कॉन्स्टेंटली तो फिर ऐसा रिएक्शन हो सकता है. ठीक है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे छोटे काम उससे करवाएं, उनको पता हो कि ये मेरा घर है या ये मेरी दुनिया में मुझे अपना इनपुट देना है, कॉन्ट्रीब्यूट करना है. इफ आई एम यूजिंग दिस टेबल, इफ आई एम यूजिंग दिस रूम, तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी है. ठीक है, तो सफाई करना, चीज़ों को जगह पे रखना, मिल के धोना, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, पार्टिसिपेट करना, एक दूसरे की मदद करना, ये भी जो है वो उन्हें पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स हो गए. और 3 वर्ड्स जो इस्लामिक लिटरेचर में आपको मिलेंगे, तरबिया, तादीब एंड तालीम. तो तरबिया इज ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग में आप वक्त पर उठना, वक्त पर सोना, नमाज, वुजू, ये सब ट्रेनिंग है. जो फिजिकल एक्सरसाइज है, उठना बैठना, एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना बच्चे की ज़िंदगी में इज ट्रेनिंग. ठीक है, फिर तादीब है. तादीब इसके अदब सिखाना. ठीक है, डिसिप्लिनिंग. पूरी एजुकेशन एक्चुअली यही है कि हम अदब सिखाते हैं कि किसका क्या दर्जा है, किसको कौन क्या चीज़ प्रायोरिटी है, क्या चीज़ प्रायोरिटी नहीं है, किस 2 चॉइसेस हो तो कौन सी बेहतर है. यानी आप वे करना सिखाते हैं कि कौन सी चीज़ किस सिचुएशन में कौन सी चीज़ बेहतर है. यानी पूरी एजुकेशन इसी यही है कि आप उसको अदब सिखा दें कि किस चीज़ की क्या स्टेटस है और उसके साथ किस तरह से डील करना है. चाहे वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो, मिसाल के तौर पर वाटर साइकिल है, तो वाटर साइकिल की अंडरस्टैंडिंग की जो ऑटोमेटिक साइकिल चल रहा है, इट विल स्टॉप इफ अल्लाह विल्स, एंड इट स्टार्टेड बिकॉज अल्लाह वांटेड इट टू स्टार्ट. ठीक है, तो ये हर चीज़ में ये बात समझना कि क्या चीज़ का क्या स्टेटस है और किसके नीचे है, किसके तहत है, किसके हुक्म से है, किसको ज़्यादा इज्जत देनी है, किसको कम इज्जत देनी है, किसके साथ कैसे बात करनी है, छोटों का से शफकत और बड़ों से अदब. तो मतलब यानी ये पूरा जो समझ है वही एक्चुअली एजुकेशन. ठीक है, सो द सेकंड वर्ड इज तालीम एंड तालीम इज योर गाइडेंस. जो अल्फाज में आप हिदायत, नसीहतें जो बच्चों को करते हैं वो आपकी तालीम हो. ठीक है, तो ये 3 काम आपको कॉन्स्टेंटली करनी, उनकी ट्रेनिंग और उनको डिसिप्लिन करना, उनको चीज़ों के से रिलेशनशिप समझाना और किस तरह किस चीज़ को डील करना है उस चीज़ की बात करना, एंड देन कांस्टेंट गाइडेंस. मुझे टाइम बता दीजिएगा कि मेरे पास कितना और है. बता दें. ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव सीज. ओके, बहुत लंबी सी लिस्ट है, इसमें से कुछ बातें हम कर चुके हैं जिससे हम जल्दी से इसके ऊपर से गुजरेंगे. सबसे पहली चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन. अभी मैंने आपसे कहा कि अगर हम सुबह शाम सिर्फ बच्चे से यही बात करते हो कि ये करो, ये ना करो, रुक जाओ, चलो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, आंटी को सलाम करो, आंटी को वो दिखाओ, आंटी को ला के दो, बैठ जाओ, चले जाओ, जाओ जाके खेलो, यानी सिर्फ इन जुमलों के अलावा आपकी कोई गुफ्तगू नहीं होती बच्चे से. जो रियल गुफ्तगू, जो बच्चे की इनिशिएटेड गुफ्तगू, बच्चे ने उसका आगाज़ किया और आप उसको रिस्पॉन्ड करें, तो फिर एक आपका जो है अच्छा सा रास्ता कायम नहीं होगा. ठीक है, कनेक्शन कायम नहीं होगा बच्चे से, और वो फिर आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुन रहे. ठीक है, तो फिर वो ये रास्ता जो है वो नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, अभी मैं टेड टॉक एक सुन रही थी और उस टेड टॉक में वो खातून ने एक रिसर्च शेयर कर रही थी और वो ये कह रही थी कि अगर यानी ये बात कि बच्चा एकेडमिकली सक्सेसफुल होगा कि नहीं क्लास 3 में डिसाइड हो जाती है. जिस घर में अच्छी गुफ्तगू की जाती है, बच्चे से कम्युनिकेशन, रियल कम्युनिकेशन होती है, तो बच्चा तीसरी जमात तक 6000 अल्फाज सीख चुका होता है. ठीक है, मैं इसमें इंग्लिश उर्दू की तफसीस नहीं कर रही,
مدر ٹنگ از پرائمری ہے, جو بھی اس کے بعد زبان ہے وہ سیکنڈری ہے. ٹھیک ہے, تو پرائمری زبان میں 6000 الفاظ اس کو آ گئے ہیں اگر تیسری جماعت تک, تو وہ اکیڈیمکلی سکسیزفل ہوگا. ٹھیک ہے, اور جس کو نہیں آئیں گے وہ اکیڈیمکلی سکسیزفل نہیں ہو سکتا, کیونکہ زبان سب سے اہم ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. اور اگر بچے نے زبان نہیں سیکھی ہے ماں کے کی گود سے, کہ ماں نے اگر اس کے ساتھ اچھی گفتگو نہیں کی اور وہ صرف وہ وہاں کھیلتا تھا اور یہ ادھر کام کرتی تھی, اس طرح کا ان کا کنیکشن تھا, یو ڈیڈ ناٹ کمیونیکیٹ ود دا چائلڈ. میں انٹرویو لیتی ہوں اور آپ سب کا یہ ایکسپیرینس ہوگا والدین سے, تو بہت ساری اپنی اس بات پہ حیران ہوتی ہے, چھوٹا ہے میں تو کوئی کتاب نہیں سناتی, میں جو کہانی نہیں سناتی ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, جو سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی. تو جب آپ اس طرح کا کوئی تعلق اس بچے کے ساتھ آپ کا نہیں ہے تو بچے کی وکیبلری ڈیولپ نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے کہ وہ اکیڈیمکلی سکسیزفل نہیں ہو سکتا. پلس اپنے خیالات کا اظہار کرنا جو کہ انتہائی اہم ہے, اچھے برے, غصہ, محبت, اس سب کے لیے الفاظ چاہیے. اگر بچے کے پاس الفاظ نہیں ہے تو وہ اپنا مطلع نظر بیان نہیں کر سکتا, اور اگر وہ اپنا مطلع نظر اردو میں بیان نہیں کر سکتا تو 100% وہ انگریزی میں بھی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی زبان انتہائی اہم ہے. تو اس لیے ڈیولپنگ اے گڈ کنیکشن ود اے چائلڈ, کہ وہ آپ سے بات کرے اور آپ اس سے بات کریں, اس کی انیشیٹڈ گفتگو میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اور پھر اس کو کچھ نہ کچھ, ظاہر ہے کہ جو آپ کو سکھانا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس میں انوائٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن از دا فرسٹ تھنگ. اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا آپ کا کنیکشن اور رابطہ, کہ اچھا کنیکشن ہو, کہ وہ آپ کی بات سننے کو راضی ہو. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ کی گفتگو میں انٹرسٹ ہوگا. وہ انٹرسٹ کب ڈیولپ ہوگا, جب آپ نے کمیونیکیشن بھی کی ہوگی اور ایک اچھا اس سے کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہوگی. دین کمپیشن, اور اس کے ساتھ میں کہوں گی انڈرسٹینڈنگ, ایک ہمدردانہ یہ سمجھ کہ بچہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے, اس کو کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی گود میں چھوٹا بچہ ہے اور بڑا بچہ چھلانگیں لگا رہا ہے آپ کے اوپر یا بچے کے اوپر, کیا وجہ ہے؟ اٹینشن چاہیے. وہ گود تو اس کی تھی, اب اس میں کوئی اور بچہ کیوں ہے اور وہ کیوں ان سے پیار کرنا ہے, میں نے who cares, میں کیوں اس سے پیار کروں. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت یہ بات سمجھنا, صرف اس کو جھڑک کے دور کرتے رہنا, آپ سمجھتے نہیں ہو, دیکھتے نہیں ہو, یہ کر رہی ہو, تو اس سے چائلڈ ول ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسے تو اس وقت وہ بہت دکھی ہے کہ یہ گود جو میری تھی وہ اب میری نہیں ہے. تو انڈرسٹینڈنگ, ہیونگ دس کمپیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریئلائزنگ کہ سب بچہ فیل کیا کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ انکانشیس نہیں ہو سکتے پیرنٹس, انکانشیس نہیں ہو سکتے کہ بس 4 hours سے 50 and they don't care. They have to be concerned and they have to look at each and بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہر لفظ جو منہ سے نکل رہا ہے وہ سوچا سمجھا ہوا لفظ ہونا چاہیے, کیئرفلی وہ منہ سے نکلے, آپ کو پتا ہو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کیونکہ ہر لفظ جو آپ بچے سے کہتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوگا, اچھا یا برا. ٹھیک ہے, تو رحمت کے ساتھ, اس کے محبت اور شفقت کے ساتھ اس سے پیش آئے. پھر جن معاملات میں کنسلٹیشن کرنی چاہیے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, کہ واٹ یو تھنک ناؤ, یہ 2 سبزیاں بتاؤ, کیا بتاؤں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی جس میں کہ بچوں کو انوالو کر کے ہم مشورہ کریں, کیونکہ شورا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, ناٹ جسٹ ان دا فیملی, قومی لحاظ سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے. لیکن آل آف اے سڈن وہ 13 سال کی سالگرہ کے بعد اگلے دن اس کو آ جائے گا مشورہ دینا, جب اس کو کبھی مشورہ دینے کا موقع ہی نہیں دیا گیا, کبھی اس سے کوئی سوال کیا ہی نہیں گیا, کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ بیٹے what do you think, should we do this or should we not do this. ٹھیک ہے, تو اگر یہ آپ نے کبھی موقع ہی نہیں ملا بچے کو کچھ گھر کی کسی ڈیسیژن میں کوئی پارٹیسپیشن کرنے کا جو اس کی عمر کے لحاظ سے سوٹیبل ہے, وہ اگر نہیں ملا تو آل آف اے سڈن 13 سال کی عمر میں وہ سوچ سمجھ نہیں آتے. سوچ سمجھ تب آئے گی کہ جب وہ گریجولی چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ مشورہ دیتے ہوئے بڑا ہوا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرے مشورے کی اہمیت بھی ہے اور مجھے مشورہ دینا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو تب وہ اس کنسلٹیشن کے قابل ہو پائے. ٹھیک ہے, اس کی پریپریشن. اور جو
जो भी काम गलत नहीं है उसमें कोऑपरेशन वालिदैन की तरफ से होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर बड़े बाल रखना लड़कों का, कैसी बात है, बहुत ही बुरी बात है, और उसकी अगर वो पोनी बना ले तो और भी बुरी बात है, ठीक है। बड़े बाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैक्सिमम लेंथ क्या थी? सो दिस और टिल हियर इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि हमने सोच लिया है कि हर बात में हमने कीड़ा निकालना है, तो हम ये सोचेंगे नहीं कि ओके दिस इज ओके, टिल हियर इट्स फाइन, आफ्टर दैट इट्स नॉट ओके, एटलीस्ट यू कैन कम्युनिकेट दिस ओके टिल हियर इट्स ओके, क्योंकि वो अलाउड है। मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो अलाउड है और वो हो सकता है, तो आई विल लेट इट हैपन, ठीक है। इसी तरह लिबास में भी कुछ हमारी ऐसी पाबंदियां हैं कि अगर ट्राउजर बच्ची पहन रही है तो हमें नापसंद है, ओके, लेकिन ट्राउजर अगर वो लूज है और वो रिवीलिंग नहीं है तो शी लाइक्स इट, ओके, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लूज तो हमने कह दिया ना, लेकिन ट्राउजर जब आप रुकू में जाते हैं तो ट्राउजर उठता है, ठीक है। देन द चाइल्ड शुड नो कि दिस इज द प्रॉब्लम, यू शेयर दिस विद द चाइल्ड, और वो बच्ची खुद डिसाइड करेगी ओके आई विल वेयर सॉक्स, ठीक है। अगर उसमें वो गड़बड़ नहीं हो रही जो जिसका इम्कान है तो ओके। तो यानी ये चीज़ हम थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि बच्चे जब इनकी चीज़ें देखते हैं तो वो ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। इफ इट इज ओके, इफ इट इज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, तो हम कोऑपरेट करें, ओके यू कैन डू इट। और अगर बच्ची पर्दा करती है और उसने गाउन पहनती है और उसके अंदर वो अगर ऐसा लिबास पहन लेती है तो फाइन, बट यू विल नॉट टेक ऑफ योर गाउन इन पब्लिक, ठीक है। तो यानी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होना भी इम्पोर्टेंट है। सो कोऑपरेट इन समथिंग व्हिच इज ओके, व्हिच इज नॉट समथिंग बैड। देन कमिटमेंट टू अल्लाह, यानी आप जो कह रही है, आप ये चाहती है कि वो सादे लिबास पहने, या बच्चे को आपको पसंद नहीं है कि इतने लंबे बाल रखे, तो क्यों कह रहे हैं? अगर मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे और आई एम कमिटेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड माय डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, तो मैं फिर उसमें मुझे पता होगा कि किधर तक जा सकते हैं और ये अब लाइन जो है ना इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कमिटमेंट, मसला ये है कि हमारी कमिटमेंट ही जो है वो फॉल्टी होती है, जिसकी वजह से फिर हमारे डिसीजंस मेरी पसंद के मुताबिक होते हैं, वो अल्लाह की पसंद के मुताबिक नहीं होते, वो मेरी पसंद के मुताबिक होते हैं। और जब मेरा स्टैंडर्ड फिक्स होगा, सही होगा, देन आई नो कि यहाँ तक जा सकते हैं, अब इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये कमिटमेंट टू अल्लाह मेरी सही होना भी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देन आई विल व्हेन आई विल कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, आई विल कम्युनिकेट द एप्रोप्रिएट लिमिट्स। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, इखलाक और सिद्क। एक दिन आप ये कह सकते हैं, दूसरे दिन आप आज 9 बजे सोना लाजमी है, कल कहते हैं अच्छा चलो 10 बजे तक जागो, ठीक है। तो यानी ये जो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एक दिन ये चीज़ अलाउड है, दूसरे दिन वो अलाउड नहीं है। इन आंटी को ये बात बता देनी और उन आंटी को नहीं बतानी, ठीक है। तो कोई यानी रूल्स कोई अजीबो गरीब है, इतने रूल्स हैं तो वो याद ही कोई इंसान नहीं रख सकता, और वो फिर वो रूल्स बदल भी रहे, हर रोज बदल जाते हैं। तो ऑफ कोर्स टीचर्स भी करती हैं ये क्लास में, वो प्यारे से रूल्स दीवार पे लग जाते हैं, उसके बाद खुद ही भूल जाती है कि क्या रूल्स है, और वो सब रूल्स को तोड़ने भी देती हैं और नए नए रूल्स बनाती भी रहती हैं, ठीक है। तो जब रूल्स फ्लेक्सिबल इस हद तक है कि वो बदलते ही रहते हैं हर वक्त, तो जाहिर है कि बच्चा हर वक्त कंफ्यूज रहेगा कि पता नहीं क्या करना है, ठीक है। तो आपका जो इखलाक का स्टैंडर्ड है, एक तो जब आप अल्लाह ताला की ज़ात से कमिटेड हैं तो वो रूल्स आपके किसी स्टैंडर्ड से, किसी असूल से, किसी तरीके से आपने एब्जॉर्व किए होंगे, किसी वजह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंट रहेंगे, वरना वो हर दिन बदलते रहेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो भी रूल्स आप स्टैब्लिश करें एक तो आपको वो याद रहे और वो किसी स्टैंडर्ड की वजह से हो और फिर उनको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर बच्चे की रिस्पेक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसकी हर बुरी बात आप हर एक से शेयर करते हैं, वो गलतियाँ करता है, उससे गलती हो जाती है, वो आप हर एक को बताते हैं कि ये गलत, ये इसने आज ये कर दिया था, इसने कल वो कर दिया था, इसने कल वो गिरा दिया था, उसने वो तोड़ दिया था, मायर की कमर पे शादी खड़ा हो गया था, ठीक है।
تو یعنی آپ ہر ایک کو غلطیاں جو ہے وہ اس کی اور اس کے سامنے بتا رہے ہیں، وہ شرمندہ ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے ہو رہا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے. تو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ اس کی اگر خامیاں ہیں جو کہ ہیں اور گھر والوں کو ساری پتہ ہوتی ہے، اور بائی دا وے بچوں کو بھی تو پتہ ہوتی ہے کہ امی کیا غلطیاں کرتی ہیں. تو وہ confidentiality, you will respect the child's confidentiality, you will keep his weaknesses confidential. تو بچے پھر وہ بھی شاید آپ کی یہ لحاظ رکھ لیں اور ٹیچر کو نہ بتائیں. ہر چیز یہ ہمارے اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ ٹیچر کو پتا ہے. تو اگر آپ اس کے بعد نیکسٹ از کنٹینٹ. آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہوگی، یہ خاصیت ہوگی کہ آپ توکل کریں اللہ کی ذات پر اور شکر اور صبر کی کیفیت میں رہیں، تو وہ توکل بچے کے اندر پیدا ہوگا، ورنہ بچے کے اندر بھی پیدا نہیں ہوگا. اور اگر بچے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر چیز آپ کو لازمی ہر حال میں خرید کر لانی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے توکل تو پیدا نہیں ہوگی کہ جو ہے اس پہ شکر، اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کسی اور کے پاس ہے، ڈزنٹ میٹر. تو یہ پراپرلی کمیونیکیٹ کرنا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دین ڈیولپ دا چائلڈس کانفیڈینس کنٹرول. ظاہر ہے کہ آپ لمٹ سیٹ کر رہے ہو تو یو آر کنٹرولنگ دا چائلڈ. اینڈ دین اسٹیئنگ کام. جو ہم نے آٹونومی اور انیشیٹو میں بات کری کہ وہ کریں گے، گڑبڑ ہوگی، اس وقت اگر آپ کام رہیں گے تو دین یو ول بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود دا چائلڈ. اینڈ اگر آپ ہر وقت آپ کا ہی ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، چھوٹے چھوٹے پرابلمس میں، دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود دا چائلڈ. اینڈ the last thing is sharing and being charitable. بڑے ہو کے کیسے چیریٹی کرنا آئے گی اگر بچپن میں کبھی اس نے دینے کی ہمت ہی نہیں کی؟ تو یہ جو دینے کی ہمت ہے یہ بچپن سے پیدا ہوگی، تو الٹیمیٹلی ایک دن وہ کوئی بڑا بھی کوئی چیریٹیبل کام بھی کر سکے گا. تو وہ بھی آپ بچپن سے دینے کی، شیئرنگ کی عادت ڈالیں. ناؤ دا نیگیٹو چیز، ٹھیک ہے، یہ سارے پازیٹیو چیز تھے، اور اب نیگیٹو چیز ہم ان کو دیکھتے ہیں. کہ ایک تو جو بیماری ہمارے پورے معاشرے پہ لگی ہوئی ہے وہ کمپٹیشن کی. بڑے ناراض ہوتے ہیں پیرنٹس اور کبھی کبھی ٹیچرس بھی کہ کیوں نہیں دیتے ہم پوزیشنس، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیوں نہیں آتے بچے. ٹھیک ہے، جو فرسٹ ابھی اپنی تصویر میں دیکھیں فرسٹ کتنے بچے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ دوسرے بھی بیچارے جو فرسٹ ٹائم پہ کھڑے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں آپ، آر دے ہیپی؟ دے آر ناٹ ہیپی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ساری دنیا میں یہ دو یہاں پہنچ کے بھی انہیپی ہیں اور جو نہیں پہنچے وہ سارے انہیپی ہیں. تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ساری دنیا انہیپی ہو اور ایک بچہ خوش ہو؟ ٹھیک ہے، اور یہ جب کمپیریزن گھر میں ہو رہا ہوتا ہے ایک بھائی بہن اور دوسرے بھائی بہن میں، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ اپنے گھر میں بھی وہ سوشلی اور ایموشنلی سیکیور نہیں. تو لو شوڈ بی انکنڈیشنل. اولاد سے جو محبت ہے وہ انکنڈیشنل ہے، انسپائٹ آف واٹ ایور دا چائلڈ از ڈوئنگ. وہ فرسٹ آ رہا ہے تو بھی اسے محبت ملنی چاہیے، اور وہ نہیں آ رہا تو بھی اسے محبت ملنی چاہیے. وہ فیل ہو رہا ہے تو بھی محبت ملنی چاہیے. اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس کو زیادہ ہمدردی اور ایمپتھی اور محبت کی اس وقت ضرورت ہے جس وقت وہ نہیں کر پا رہا جو وہ کرنا چاہتا ہے، یا وہ نہیں کر پا رہا جو سارے اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کر لیں. تو اس وقت اسے زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہے. اور اس وقت اسے صرف جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں بھی جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بھی جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں. اسکول میں وہ پیپر جب وہ لیتا ہے بچہ جس میں وہ فیل ہو گیا ہے، آپ اس کی اس کو کیفیت دیکھیں. ادھر اس بچی پاس ہے، یہ بھی پاس ہے، اور اب اسے پیپر جو ملا ہے وہ اس میں فیل ہے. اور جیسے ہی پیپر ہاتھ میں آئے گا تو یہ والی بچی کیا کرے گی؟ دکھا دو. اور وہ اس کا کیا لگ جائے گا؟ ہاں کہ وہ مر جائے، وہ کہیں چھپ جائے، یہ پیپر پھٹ جائے، یہ اندھے ہو جائے سب دیکھنے والے. یعنی اس کو ایک عجیب سی کیفیت پہ ہوگا نا کہ اسے اچھا نہیں لگے گا. اور وہ اس کیفیت میں اب وہ لے کر گھر میں آیا اور گھر میں الٹے اور مزید جوتے پڑ گئے. جس وقت مدد کرنی تھی اس وقت تو کی نہیں. ٹھیک ہے، جس وقت ہیلپ کرنی تھی اس وقت تو کی نہیں، لیکن اس وقت جوتوں کا حق ہے کہ ہم جوتے تو ماریں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ بیلنس ہونا ضروری ہے. اور اس میں ہم نے اسے یہ بھی سکھا دیا کہ
محنت کر کے رزلٹ ہم کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑو، تو ہم نے تو نہیں چھوڑا اللہ پہ. جب محنت، ہمارا کام کیا تھا؟ محنت کروانا اور کرنا مل کر بچے کے ساتھ، وہ ہماری ڈیوٹی تھی. دین واٹ ایور the result we accepted. یہ رویہ تبھی ڈیولپ ہوگا نا اور بڑے معاملات میں، جب ہم نے شروع سے جو ہے یہ بچے کو عادت ڈالی. You will work hard, you will try to do your best, I will help you, I will support you, and then whatever happens. اگر تمہارے 7 نمبر آتے تھے اور اب 10 آ گئے، good, I'm happy. آپ نے 3 نمبر اور انکریز کرے، نیکسٹ ٹائم 2 اور ملیں گے، you will pass. ٹھیک ہے، تو دیٹ کائنڈ آف سپورٹ از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے، تو کمپٹیشن، کمپیرزن، criticism. All the time you are criticizing every single thing that the child is doing. ہر چیز، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اتنا گندا 5 لکھا ہے تم نے، اتنا گندا 2 لکھا ہے، اتنی بری کلرنگ کی ہے. ٹھیک ہے، always you criticize every single thing. ٹھیک ہے، تم نے جوتا نہیں پہنا، تم نے بالوں کو ٹھیک نہیں کیا، تم باہر جا رہے ہو، غلط ہو رہا ہے، اس وقت نہیں جانا، تم اندر آ رہے ہو، یہ غلط ہو رہا ہے. اور you're constantly criticizing the child. All these are negative. Comparison, competition, criticism, all of them are negative and they're not going to have any positive impact on the child. ٹھیک ہے، اور وہ کنٹرول اگر صرف میری اپنی ذات تک محدود ہے، میری پسند اور ناپسند کی بات ہے، اس وقت باہر نہیں جانا. کیوں؟ کین یو گیو می اے ریزن؟ اس وقت باہر نہیں جانا کیا لاجک ہے؟ کیونکہ میں سمجھ رہی ہوں، میرا یہ رائے ہے کہ تم اس کو باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو یعنی میں اپنی پسند سے عجیب و غریب قسم کی لمٹس جو ہے وہ میں نے سوچے. ہاں، اگر اس کی کوئی لاجیکل ریزن ہے کہ بیکاز اٹس ریئننگ اور بیکاز باہر بہت زیادہ دھوپ ہے بیٹا یہ ہو جائے، دین دیر از اے لاجک فار اٹ. ہی نوز دا ریزن کہ اس وجہ سے مجھے باہر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو دس از امپورٹنٹ کہ وہ اگر آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو دا چائلڈ نوز دا لاجیکل ریزن آف. اس کے بعد ہم نے جو مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جو ہم رولس کی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کس طرح کی جو ہے وہ رول سیٹ کرنے ہیں، اور ہم نے دین میں بھی اپنی مرضی کی چیزیں لے لے کے ہم اپنی مرضی کی چیزیں کر رہے ہیں. ہر ایک کی کشتی، سب مسلمان ہیں لیکن ہر ایک کی کشتی دوسرے سے مختلف ہے اور وہ کسی اور ہی چیز سے بنی ہوئی ہے. تو جس کو جو پسند آ رہا ہے وہ لے رہا ہے اور جس کو جو پسند نہیں آ رہا ہے وہ نہیں لے رہا. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی ایک عجیب و غریب ڈسٹارٹیڈ قسم کی کشتی ہوگی ہمارے رولز بھی ڈسٹارٹیڈ ہوں گے، اور جو ہمارے اسلام میں جائز ہے وہ ہمارے پڑوسی کے اسلام میں جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ عجیب و غریب قسم کی ایک کنفیوژن ہم کریٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر، اور بچے خود پریشان اور حیران ہیں کہ کیا بات ہے، یہ بھی مسلمان ہے اور اس کو یہ الاؤڈ ہے، مجھے الاؤڈ نہیں ہے، یہ تو گانے سنتا ہے، مجھے گھر میں الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہے، کیا دنیا ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا اور میرے گھر میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ وی have become corrupt Muslims and we ourselves are not clear that what rules should be established. ٹھیک ہے، تو پھر بچہ ظاہر ہے کہ وہ ایک کنفیوز اور عجیب و غریب ہیومن بینگ بنے گا اور وہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہوگی اس کی زندگی میں. ٹھیک ہے، اگر والدین جو ہے وہ سائیکولوجیکلی انٹیکٹ نہیں ہے، وہ خود غصہ، وہ کہتے ہیں، وہ خود اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بس مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو آپ نارمل ہیں؟ نارمل نہیں ہیں، آپ ایب نارمل ہیں. اپنا علاج کرانا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ ایک ایب نارمل ماحول میں بچوں کو پالیں گے تو کیا وہ بچے نارمل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ابھی میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک والد بچوں کو خوب ٹکائی لگا لیتے، پہلے مار کے گلکس نکال دیتے ان کا، اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے. از دیٹ نارمل؟ نو. دی چائلڈ از کنفیوز، میں کیا کروں، میں نے کیا کیا ہے، کیوں مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مزید کنفیوز ہے کہ اگر میں غلطی پہ تھا، مجھے مار پڑی ہے تو یہ مجھ سے معافی بھی مانگے. ٹھیک ہے، تو آپ یعنی آپ اگر سائیکولوجیکلی ہیلدی نہیں ہے تو ایک پیرنٹ کے لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ وہ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کا خیال رکھے، اور وہ اگر اس کے کوئی مسئلے ہیں تو اپنے مسئلوں کو وہ ٹھیک کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ اس ماحول میں نیکسٹ جنریشن
کو امہ کے افراد کو اس طرح سے پال رہا ہے تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی چیز بنے گی, وہ نارمل ہیومن بینگس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا ہیپی ہونا, مطمئن ہونا اپنی زندگی سے, آپ کا جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ توکل کے ساتھ راضی ہونا is extremely important, that you are happy and satisfied with your life. اگر آپ ہر چیز میں خود ہی انہیپی ہیں, نہ آپ کو گھر پسند ہے, نہ آپ کو میاں پسند ہے, نہ آپ کو کھانا پسند ہے, نہ اس کی تنخواہ پسند ہے, نہ آپ کو سسرال پسند ہے, نہ آپ کو کوئی اور چیز پسند ہے, یعنی آپ ہر وقت ایک اس موڈ میں رہتے ہیں کہ ناراض ہی ہیں آپ پرماننٹلی, how can you then upbring the children who are normal and healthy and emotionally sound? آپ کا خود کا سائیکولوجیکلی اینڈ ایموشنلی ساؤنڈ ہونا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, تاکہ آپ ایک پراپر اچھا ماحول بچوں کو دے سکیں. ٹھیک ہے, اور دو ہی کیفیت جو مسلمانوں کو بتائی گئی ہے کہ شکر اور صبر کی, اس میں ہی آپ کو ہونا ہے. یا تو آپ شکر کریں گے, آپ کو کوئی نعمت ملی ہے تو آپ شکر کریں گے, یا پھر آپ کوئی ڈفیکلٹی آئی تو آپ صبر کریں گے. اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر کوئی تھرڈ چیز ہے نہیں جو ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی نعمت ملی ہے, کوئی خوشی ملی ہے, کوئی اچھی چیز ملی ہے تو شکر ہونا چاہیے, اور ڈفیکلٹی میں صبر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی تھرڈ ہے نہیں چوائس. سو اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی آف دیز تو پھر بچوں کا ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو کیفیت ہے کہ ہم والدین بھی ہیں یا ٹیچرز بھی ہیں, تو والدین جب اسکول میں آتے ہیں تو دے آر unhappy about every single thing. اسکول کچھ ٹھیک نہیں کر رہا. آپ یہ سچ ہے, اسکول کچھ بھی ٹھیک نہیں کر رہا, بالکل سفید جھوٹ ہے. اسکول سب کچھ اچھا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں تو کر رہا ہوگا, تو ہم اس کے لیے تھینک فل نہیں ہے. ہماری اس کے لیے نظر نہیں ہے, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ چیز اچھی ہے, ہمارا فوکس ہے ساری غلط چیزوں پر. ٹھیک ہے, تو غلطیاں کون سا انسان ہے جو غلطیوں سے پاک ہے. تو ہیونگ دس شکر کا رویہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ کہ یہ چیز بہت اچھی ہے, آئی ایم ہیپی اباؤٹ دس, بٹ دس از اناپروپریٹ. یہ آپ کا ایک کانشیس کامنٹ ہونا چاہیے ٹورڈز اینی تھنگ ان دا ورلڈ, اور اسکول بھی ظاہر اس میں سے. ٹھیک ہے, تو شکر اور صبر کے علاوہ کوئی کیفیت نہیں ہے. والدین اگر خود ایموشنلی سائیکولوجیکلی ساؤنڈ ہوں گے تو بچے یقیناً ایموشنلی ساؤنڈ ہوں گے. ایک اور جو اچھے گھرانوں میں بھی یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے ہیں اور باقی سب اچھے نہیں ہیں. وہ بچہ صحیح نہیں ہے, ان کے گھر مت جانا, ان کو مت دیکھنا, ان کے ساتھ مت کھیلنا, چاہیے کھلونا وہ آئیں گے چھپا دینا, ان کو مت دینا, توڑ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ سب لوگ برے ہیں, بس اب دنیا میں صرف ہم ہی اچھے ہیں. یہ بھی جو ایک رویہ ہے, یہ بھی ایک نیگیٹو رویہ بچے کے اندر پیدا ہوگا, غرور تکبر پیدا ہوگا. وہ سمجھے گا بس ہم ہی ہیں, ہمارے خاندان ہے, باقی تو سب پتہ نہیں کیڑے مکوڑے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو اس کے اندر جو ایروگنس پیدا ہوگی اور سوسائٹی کے لیے ڈس لائک پیدا ہوگی. وہ کوآپریٹ کیسے کرے گا, وہ کمٹ کیسے کرے گا, وہ کنٹریبیوٹ کیسے کرے گا اگر سب برے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی امپورٹنٹ کہ یہ رویہ ہم ہر وقت جو ہے وہ بچوں کے اندر پیدا نہ کر رہے ہیں. پھر کنزیومرزم, ہر وقت یہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا, اچھا وہاں جاؤ گے تو یہ ملے گا, اچھا تم یہ کر لو گے تو تمہیں وہ مل جائے گا, اچھا وہ کر لو گے تو یہ ملے گا. ہر وقت مٹیریل ریوارڈس, اور ہر وقت مٹیریل مٹیریل مٹیریل. ہر چیز, ہر خوشی از کنیکٹڈ ود ایک تو فوڈ یا پھر کوئی چیز. ایک فوڈ بھی ایک بیماری بن گیا ہے کہ ہر چیز کی سیلیبریشن ہوتی ہے فوڈ, اور ہر چیز کو کا ریوارڈ ہوتا ہے مٹیریل. دا ریوارڈ کین بی اے ہگ, اے اسمائل, اے کس. ٹھیک ہے, یہ سب بھی تو ہم بچوں کو ریوارڈ کے طور پہ دے سکتے ہیں نا, لیکن ریوارڈ ہمیشہ کوئی چیز ہی ہوتی ہے. اور یہاں پہ وہ فوڈ ہوتا ہے, جیسے فوڈ بھی کوئی مطلب وہ بھی ایک مٹیریل ہی بن گیا ہے کہ اس طرح سے اس کو ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ رویہ پیدا ہوا تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اسے مارکیٹ میں لے جا کے چوائس کر پائیں گے تو وہ اسے وہ والی یاد رہے گا کہ جو میں نہیں لے کر آیا. جو لے کر آیا ہے وہ 2 منٹ بھی کھیلنے کے بعد وہ سائڈ پہ پڑی ہوگی, اور پھر سے وہ سب چیزیں یاد ہوگی کہ جو ہم نہیں لائے. ٹھیک ہے, تو وہ کنزیومرزم کا جو رویہ ہے کہ مٹیریل سے محبت اور ہر چیز کا ریوارڈ اور ہر چیز کا انعام جو ہے وہ مٹیریل, یہ بھی ایک نیگیٹو وہ ہے. پھر کولونیلزم ہم نے سنا ہے کہ ختم ہو گئی ہے پتہ ہو گئی ہوگی پتہ نہیں, لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر کالونیز بنی ہوئی. ہم نے خود اپنے آپ کا چوز کیے ہوئے اور ان کے ہم غلام ہیں, اور ہم جب تک ان کی
पसंद की चीज़ें हमारी पसंद की चीज़ें ना हो तो हमें चैन नहीं आता। जैसे कपड़े हों, जैसे अंग्रेज़ी हो, जैसी रवैये हो, जैसे स्टाइल हो, वो ही हमें करना है। यानी उसी जो है ना कि वो मोमेंट एक सुराख से जहाँ जहाँ वो गए थे उसको तुम लोग भी चाहोगे, यानी वो सारी गलतियाँ हमें भी करनी है जो उन्होंने की है, और उसी जब तक हम सारी गलतियाँ करके नहीं समझेंगे तब तक हम उनके पीछे ही चलते रहें। ठीक है, तो हमने खुद वो कॉलोनीज अपने दिमाग में बना ली। ऐसे ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि जिनकी खुद की अंग्रेजी के हालात अच्छे नहीं हैं और वो बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हैं। क्यों क्यों बात करते हैं? क्यों 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 क्यों? हाँ, जैसे उर्दू कोई बुरी बात है, यानी उर्दू मैं सबको ये बार बात कहती हूँ कि पहले मादरी जबान, फिर दूसरी हमारी नीड बन गई है, हमें वो सीखनी है, लेकिन पहले मादरी जबान। जब टूटी फूटी अंग्रेजी से आगाज होगा और बच्चे को उर्दू नहीं आती होगी तो उसको कभी भी अच्छी अंग्रेजी आ ही नहीं सकती। जिसको अच्छी उर्दू आएगी उसके ऊपर सेकंड लैंग्वेज डेवलप होगी, जिसकी उर्दू अच्छी होगी उसकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, वो सेकंड लैंग्वेज को भी किसी हद तक वो समझ लेगा। लेकिन जिसकी खुद की अपनी मादरी जबान अच्छी नहीं है वो उसकी अंग्रेजी अच्छी हो ही नहीं सकती। तो ये जो पैलेसी है कि वो पैदा होते हैं उससे अंग्रेजी में बात करने लगते हैं और बच्चे को अपनी जबान और अपने कल्चर से शर्मिंदा कर देते हैं। मैंने एक माँ को ये जुमला कहते हुए सुना है बच्चे से कि उर्दू मत बोला करो, मासी बन जाओगी। एक तो आपने एक प्रोफेशन को डिग्रेड किया और नंबर 2 आपने जो है वो बच्चे के जहन में अपने कल्चर अपनी जबान से उसको ये एहसास दिला दिया कि ये कोई घटिया चीज़ है। ठीक है, ये अपने आप पर ही हम शर्मिंदा है, तो वो कॉलोनीज हमारे जहन में खुद है। तो अगर वालिदैन के जहन में हम ये कॉलोनी सजी हुई है तो फिर जो है वो कढ़ाई नहीं पसंद उनको, लेकिन बर्गर उन्हें पसंद है। कपड़े उनको वो बच्चों को पैंट शर्ट ही पहनानी है क्योंकि बाकी सही नहीं होते, शलवार तो मुझे अजीब पहन लगता है, और बहुत लड़की वो तुमने क्या पहना है या लड़कों को क्या पहना है। ठीक है, तो ये हमारे जहन में हो गया है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये कॉलोनी ट्रांसमिट होगी। फिर जब वो बच्चे बड़े होकर पहनने जाएगी तो फिर हमें पसंद नहीं आएगी वो बात। ठीक है, और फिर बेहतियाती और केयरलेसनेस, ये वालिदैन से कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है कि वो केयरलेस हो किसी भी हवाले से, चाहे वो बच्चे की किसी भी वेलबींग, सेहत से या वो उसकी सेफ्टी से या उसकी इमोशनल वेलबींग से, साइकोलॉजिकल वेलबींग से, स्पिरिचुअल वेलबींग से, रिलीजियस वेलबींग से, कि वो उनको वो केयरलेस हो। ठीक है, जब वो केयरलेस होंगे तो ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन विल आल्सो बी केयरलेस। ठीक है, आखिर में बस ये आपसे एक आखिरी बात कि देयर इज नो स्कूल इक्वल टू अ डिसेंट होम, और डिसेंट होम में जो हमने सारी बातें की है वो सारी खसूसियात होंगी, तो वो होम डिसेंट होगा। एंड देयर इज नो टीचर इक्वल टू अ वर्चुअस पैरेंट। तो सबसे पहले हमें खुद वर्चुअस बनना है, कॉन्शियस बनना है, कमिटेड टू अल्लाह बनना है, देन ओनली वी कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट विल इंशाअल्लाह डेवलप एंड नर्चर